کتنا اونچا نام ہے کرم والے پیر کا، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، فیض تو عام ہے میاں شیر محمد کا، فیض تو عام ہے سدرا شریف کا، فیض تو عام ہے مرولا شریف کا، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے کرم والے پیر کا، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے کرم والے پیر کا۔ ارے محشر کا خوف نہ کر، آپ اسٹیج کی سنت میں اپنی سوچ پیش کر رہا ہوں اور یہ آپ کی دل کی بات ہے۔ ارے محشر کا خوف نہ کر، بخشا تو جائے گا، محشر کا خوف نہ کر، بخشا تو جائے گا، دیکھ کے تجھ کو منادی نعرہ یہ لگائے گا کیا کہ رحمت اسے پانے دو، جنت میں جانے دو، یہ تو غلام ہے کرم والے پیر کا، رحمت اسے پانے دو، رحمت اسے پانے دو، جنت میں جانے دو، رحمت اسے پانے دو، جنت میں جانے دو، یہ تو غلام ہے کرم والے پیر کا، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے کرم والے پیر۔ سنیے گا جی، جب قیامت والے دن کرم والے سرکار کے صدقے میں مل جائے گی نا جنت، کسے کسے ملے گی جنت؟ سبحان اللہ، سبھی کو ملے گی، مگر اعمال ایسے ہے نہیں کہ جنت مل جائے، وہ جنت میں جانے لگیں گے نا اپنی جان ہاتھ پکڑ لے گا، اور کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ تو نے کیسے کیا، نیکی تو پاس نہیں تھی کیسے تو بخشا گیا، کون سن اللہ اکبر، بابا بولے شاہ فرمایا نہ میں پوجا پاٹ جو کی تھی، نہ میں بندہ ڈھایا، نہ میں پنج نمازاں پڑھیا، نہ تسبیح کھڑکایا، نہ میں دیے روزے رکھے، نہ چلا گھمایا، کل شانوں مرشد ملیا انہیں نہیں چا بخشایا، اور کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ تو نے کیسے کیا، نیکی تو پاس نہیں تھی کیسے تو بخشا گیا، جنت کا مشدہ لیے سب کو دکھا دوں گا، یہ بھی انعام ہے کرم والے پیر کا۔ بھائی کس کا ایمان ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا۔ اور یہ غلام مصطفیٰ بھائی آپ کی نظر ہے، لیکن توجہ آپ کی جائے، پتہ نہیں مجھے داد ملتی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے، میرے دل کی بات تو سدرا شریف رشکی میں آج کرما والے جو غلام بیٹھے ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں کتنا سمجھیں گے۔ ارے میں تو گنہگار تھا، میں تو سیاہ‌گار تھا، میں بد کردار تھا، بالکل بیکار، سبحان اللہ، پھر یہ رنگ کیسے چڑھ گئے؟ ارے میں تو گنہگار تھا، میں تو سیاہ‌گار تھا، میں بد کردار تھا، بالکل بیکار تھا، پھر کیا ہوا؟ ولیوں کے جھرمٹ سے
اور تکبیر، رسالت، غوثیہ، آستانہ شرف شریف، آستانہ حضرت کرمالہ شریف، جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے پیر میر طیب جیوے۔ ارے میں تو گنہگار تھا، میں تو سیاہکار تھا، میں بدکردار تھا، بالکل بیکار تھا۔ پھر رنگ کیسے چڑھا ہے؟ ولیوں کے جملہ سنو یاد، ولیوں کے جھرمٹ سے، کہاں سے ولیوں کے ولیوں کے جھرمٹ سے میر طیب ہم کو دیا، یہ بھی احسان ہے کرموال پیر کا، فیض تو عام ہے کرموال پیر کا، کتنا اونچا نام ہے۔ اور یہ بھی سیدوں کا آستانہ ہے، جس کا ایمان ہے کہتے سبحان اللہ۔ اور سدرہ شریف بھی سیدوں کا آستانہ ہے، ایسے ہی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا کرمہ والے سرکار کون کون گئے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ اکرام بھائی بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ اچھا کمال ہے جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بندہ پوچھے نقشبندی سلسلہ وہ بھی جا رہا، قادری سلسلہ وہ بھی جا رہا، چشتی، سہروردی، نظامی، اویسی، کلندری، سارے جا رہے، لیکن ہو کیا رہا؟ میں نے بڑے بڑے آستانے دیکھے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے آستانوں میں نے پڑھا ہے، لیکن فیض صرف اسے ہی ملتا ہے آستانوں پر جو اس آستانے کا فقیر۔ لیکن کرمہ والی سرکار، اگر میری بات سچی لگے تو جاتے نا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ چاہے کوئی قادری ہو، کوئی نقشبندی ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، کوئی سہروردی ہو، جو بھی وہاں پہ جاتا ہے جھولیاں بھر کے لاتا ہے، جو بھی وہاں پہ جاتا ہے جھولیاں بھر کے لاتا ہے، لنگر تو عام ہے کرمہ والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے کرمہ والے پیر کا، فیض تو عام ہے کرمہ والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے کرمہ والے پیر کا، فیض تو عام ہے۔ پیغام کرمہ والی سرکار بھی آخری جملے میں پیش کرتا ہوں، اور پھر ایک جملہ میں نے چونکہ محرم کا چاند نظر آ گیا، میں نے آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے، لیکن سنیے گا وہاں سے پیغام کیا ہے؟ اللہ کی ضربوں سے دل اپنے صاف کرو، آقا کی نعتوں سے اس کو آباد کرو، اور پیر طیب سے سارے مل کے پیار کرو، یہی پیغام ہے کرمہ والے پیر کا، کرمہ والے پیر کا، کتنا اونچا نام ہے۔ میں اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں، لیکن حضور آپ کی اجازت سے میرے پیرو مرشد پیر سید انور گیلانی صاحب، آپ کہتے ہیں عثمان قادری جہاں بھی جاؤ جتنی بھی حاضری پیش کرو، لیکن حیدر کرار کی بات ضرور کر کے آگے۔ محرم کا چاند نظر آ گیا، ایک جملہ فیصلہ دے دیجئے، میں اپنی حاضری کو پورا کرتا ہوں۔ بندہ دشمنی علی سے لگائے اور جنت خدا سے مانگے، مل سکتی ہے؟ بولو یار کس کا فیصلہ ہے؟ مل سکتی ہے؟ نہیں؟ اچھا بندہ حسین کو باغی بولے اور خدا سے جنت مانگے، ملے گی؟ بندہ یزید کو جنتی مانے پھر خدا سے جنت مانگے، مل سکتی ہے؟ ایک علی سے دشمنی لگا کر خدا سے جنت مانگ رہا تھا، دیوانہ اسے بولا کوئی میں مانگتا ہے عقیدہ، اور ذرا تھوڑا سا مزاج دیکھیے گا کلام کا، یہ اہل کلے والے بھی مجھے بڑے آتے ہیں کلام پڑھنے، میں ساروں کو کھڑا بھی کر دیتا جھومنے لگ جاتے، لیکن میں نے کہا چلو پہلی بار حاضری ہے، کوئی بات تو پتہ کی بات ہوتی چلی جائے۔ بندہ دشمنی علی سے لگا کر خدا سے جنت مانگ رہا ہے، دیوانوں سے بولا کوئی میں مانگتا ہے
اوے کیویں منگدا ہے جنت کو یار اتتا علی وسدا ہے بسدا ہے کہ نہیں بسدا یار سویلے ہو جاؤ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ کیویں ٹپ سے پل تو پار کیویں ٹپ سے پل تو پار اتتا علی 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 نعرہ حیدری اتتا علی وسدا اتتا اچھا کہتا کہ میرے پاس گیٹ پاس ہے جنت میں جانے کا گیٹ پاس بنوایا دیوانہ بولا چیک کر لے کہیں جالی نہ بنا گیٹ پاس جالی بھی بن سکتا ہے اور بندہ اندر جا رہا ہو پکڑا جائے پھر اندر نہیں جاتا کہیں اور ہی اندر جاتا ہے کہتا اچھا میرے پاس تو جو بھی ہے تمہارے پاس کیا ہے دیوانہ بولا تیرے کول یزیدی پاس ساڈا نال حسین دیا سے کہتا اچھا جی گیٹ پاس نہیں چلے تو کیا ہوا عمل بڑے ہیں گٹھڑی بنائی تسبیحاں باتیں ریاستیں سجدے تلاوتیں نمازیں چلے سنیوں کی قربانی کی کھا لے کیا کہتا ہے سنی بیچارے گٹھڑی بنائی ہے میں نے میں تو سر پہ رکھ کے پیچھے سے جنت میں نکل جاؤں گا منافق کا منصوبہ سنالی کے دشمن دیوانہ بولا آج ہی سبحان اللہ کہنی ہے یا کل کہنی ہے سبحان اللہ یعنی کل دوبارہ آنا پڑے گا کیونکہ آپ کی سبحان اللہ سننے کے لیے مرضی ہے غلام مصطفیٰ بھائی وہ آج ہی کہہ دو سبحان اللہ گٹھڑی لے کے جا رہا ہے جنت دیوانہ بولا تو عملہ دے کرنے مانے اوتھے گیٹ تے کھڑا رضوانے اللہ نے فرشتہ کھڑا کر دیا گیٹ پہ چیکنگ والا فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام چیک کر کے اندر بھیجو کوئی امریکہ دشمن سے نہیں جا رہا اور وہ جو چیکنگ والا فرشتہ وہ ہے کون ذرا سنیے گا تو عملہ دے کرنے مانے اوتھے گیٹ تے کھڑا رضوانے کون رضوان او جیڑا مولا علی دا حبدارے حسنین دا تابعدارے وہ کیویں کر سے گیٹ پار اتتا علی وسدا اتتا کہتا پھر تم کیسے جاؤ گے سنیو کھانے بھی تم نے ہمیں دے دیا تم کیسے جاؤ گے بظاہر تمہارے پاس عمل بھی نہیں ہے تم کیسے جنت میں چلے جاؤ گے دیوانہ بولا جیڑا منگدا اب بات آپ کی اور میری آ گئی آپ کی اور میری دیکھنا چاہتا ہوں کون بولے گا جیڑا منگدا علی نو پیرے او بھی بدل جاندی تقدیر اور جیڑے سجدہ سائی حسین انہوں مل سی جنت دا چہرے نعرہ حیدری حیدری نعرہ لگانا آتا ہے آپ کو لگا کے دکھائیں گے نعرہ حیدری آواز نہیں ہے نعرہ حیدری علی کے ذکر کو عبادت سمجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بھائی نعرہ حیدری زور دمان اتتا اور تو نہ ٹپ سے جو علی کے نام سے ابھی بھی تک نہیں بولا تو دے بالکل نہ ٹپ سے تو نہ ٹپ سے پل تو پار اور تو نہ ٹپ سے پل تو پار اتتا علی وسدا علی نال بغض رکھے علی نال بغض رکھے تو نکم
اوتھے تیرا حج ہو اب کون بولے گا اوتھے تیرا حج ہو جتھے علی جمیا اوتھے تیرا حج ہو جتھے علی جمیا من کنتو مولا علی علی پتہ نہیں آج محرم کی پہلی رات کون کون علی علی کرنا چاہتا ہے من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی میرے نبی نے مولا علی علی میں کس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی صدیق کا نارا علی علی عمر کا نارا علی علی عثمان کا پیارا علی علی درجہ سرارا علی علی ہم کھان کے بولو علی علی منگا علی علی بولا میرے مولا علی علی مجھے بھوک لگی ہے علی علی مجھے لنگر دے دے علی علی میرا مولا مولا علی علی اسے کمبر دے دے علی علی پھر کمبر بولا اے میرے مولا علی علی جو کچھ بھی پڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا مولا اسے نہیں دے دے پھر کمبر بولا اے میرے مولا وہ اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر میرا مولا مولا قطار ہی دے دے قطار ہی دے دے منتا مولا منتا میں بھی ہوئی ہو رہی ہے ہر بولے پھر منتا مولا میں رچ گیا مولا تیری چوڑی جیوے تیری چوڑی جیوے شمشر بھی جیوے شفیری جیوے حسن بھی جیوے حسین جیوے میرا اکبر جیوے میرا سس جیوے عباس جیوے میرا قاسم جیوے میرا عام جیوے میری زینب جیوے میری زہرا جیوے اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ میرا پیر پکارے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر محمد عثمان غازی صاحب بڑی محبتوں سے بڑی عقیدتوں سے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور آپ کے گاؤں میں میری بھی پہلی حاضری ہے اور عثمان بھائی کی بھی پہلی دفعہ تشریف آوری تھی اور میں اپنے پیر بھائیوں کے درمیان کھڑے ہو کر حضور کا ذکر کرنے میں الحمدللہ بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں بندہ پرائی جگہ پہ جائے اور وہاں پہ اپنے مل جائے پرائی جگہ پہ جائے وہاں پہ اپنے مل جائے تو کیسا لطف آتا ہے الحمدللہ بڑا ذوق اور بھائی غلام مصطفیٰ صاحب بھائی افضال صاحب بھائی محمد اقبال صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو کروڑوں برکتوں سے نوازے اور آپ کے ساتھ ان دوستوں نے کانے سے کندھا ملا کر آپ کا ساتھ دیا اپنی محبتوں کا اظہار کیا اپنا وقت دیا بڑی محبتیں فرمائی آپ سے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے میں نے اپنے معروف کلاموں میں سے کوئی کلام نہیں پڑھا بھائی غلام مصطفیٰ صاحب شروع میں جیسا آپ کو نامہ دیتے چلے گئے ایک دو منٹ کی 2 یا 3 مرتبہ میری آپ سے گفتگو رہی اب میں چاہوں گا اپنے معروف کلاموں میں سے بھائی عثمان غازی صاحب کی اجازت سے قبلہ پیر صاحب کی نگرانی میں اور آپ سب دوستوں کی اجازت سے میں نے بات 2-4 منٹ نہیں مکمل کرنی ہے کوئی لمبی چوڑی وہ روایتی نقابت والا عکس میں نے آپ کے سامنے رکھنا اور نہ ہی میں اس بات کا قائل ہوں 3-4 منٹ میں نے آپ سے لینے ہیں اور تھوڑا سا میں نے سفر کرنا ہے مکہ شریف کی حاضری ہے میری مدینہ شریف کی حاضری ہے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا اتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پتہ نہیں کب کہو گے یار مکہ شریف حاضری پہ بولو سبحان اللہ یار مدینہ شریف حاضری ہے میری اس کے بعد اجمیر شریف جانا ہے میں نے اور واپس پلٹ کے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکرات کی چوک پہ اور پھر میں نے شریف حاضری دینی ہے پھر داتا حضور حاضری ہے اور واپس میں نے کلمہ والا شریف آ کے شکر کے سجدے پیش کرنے ہیں جو بندہ میرے ساتھ چلے پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے
تصویریں ہیں یا نہیں ہیں، صرف سبحان اللہ کا پیکج ہو، سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہو اور قبلہ کی سب کی نگاہ ہو. یہ سفر میں 2 سے 3 منٹ میں پورا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ بالکل تر و تازہ عثمان بھائی نے مجھے گلدستہ دیا ہے آپ کا سجا کے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن تھوڑی سی توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ ہے جو مجھے آپ سے مقصود ہے. اور جتنے بھی نقشبندی پیر بھائی میرے بیٹھے ہیں اور دیگر سلاسل سے جن کے وابستگان بیٹھے ہیں، جن کی محبتیں میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر، تمام کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے بس میں قبلہ قاری صاحب کی جانب پلٹ رہا ہوں. اور یہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب میری اور آپ کی خوش بختی ہے، عالم اسلام کے عزیز قاری قرآن پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ قاری سید صداقت حسین، ان کے شاگرد خاص جنہیں قبلہ قاری صاحب سے بیٹوں کا بھائیوں کا خاص شاگردوں کا پیار ملا اور شروع محفل سے لے کر اب تک بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں، تو میں ان کے حوالے مائک کرنا چاہوں گا. عثمان بھائی بات میں شروع کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. اٹھ میں شاویک لے رہا ہوں قانون میں خانے نے گھٹا چھائی ہوئی. اتنی سبحان اللہ کے کنٹرول سے تو میرا خیال ہے گاڑی بھی نہیں چلے گی، میں نے جہاز چلانا ہے اور وہ بھی 2-3 منٹ میں اتنے ملکوں پہ سیر کرنی ہے، اتنے ملکوں کی عظیم ہستیوں کی پاک بارگاہوں میں جانا ہے. جو حاضر بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے بڑی مہربانی. جب میں رکوں آپ کے دل کو تھوڑی سی تسلی ملے تو مجھے کم سے کم تسلی ہونی چاہیے سبحان اللہ کی صدا سے. اٹھ میں کشا ویکھ لے رہا ہوں قانون میں خانے تے گھٹا چھائی ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ بدلیے رت پین دی سجنا آئی ہوئی، اج ساسی بھی بھر بھر لٹا ملائے جویں اینوں مٹی سے پلائی ہوئی. تم پی کے مست حلست ہو جاؤ جویں پی کے مست خدائی ہوئی. اے ساکرا جوانی بنی ہوئی نہ انگوراں دے وچوں کھچائی ہوئی، اے بھی راستے نہ کیویں بن دی اے بھی ساکر کی بڑائی ہوئی. اے پھول چھوڑ کے جارو وحدتاں دے کوزے بے خوری وچ پائی ہوئی، مٹھی مٹھی عشق دی آیت دے بڑے پیار دے نال پکائی ہوئی. رکھی جا مدینے وچ الواریاں دے ساسی اکھاں دے وچ لکائی ہوئی. اے بچے باپ دے وچوں منگائی ہوئی، اوتے مہر مدینے دی لائی ہوئی. اے دے گج مکنا دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ. شہباز لاقانی کی بات بات نہ توجہ اے دے گج مکنا دے اندر ہر ایک نوں جتھوں سپلائی ہوئی. ٹھیکیدار اجمیر دے وچ رہندا جننے گم زمانے تے پائی ہوئی. پاک قدم دے سونے غریب صافی حدیث ہوتے مینا اٹھائی ہوئی. پاک کے صبر دی بوتلاں وچ ساتھ اوتے مہر صبر دی لائی ہوئی. اے دے چشمے خاص لاہور داتا پاک دی جلوہ نمائش ہوئی. کہ شرف شریف والے پی کے پر ہو گئے، پی کے پر ہو گئے. آج عاشقہ عید اکرمہ والے شریف والے پی کے پر ہو گئے. آج عاشقہ عید منائی ہوئی جیڑا نانگائے پینگائی جانگائے پین والے انی پائی ہوئی. انہوں اسخرہ دے زورا دا جنہوں سونے نے حسین پلائی ہوئی. بس میرا جو غماز کر تو دیکھو ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو، خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا. ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. بس لے یار حوالے ہم دے لمی پئی جدائی رب ملایا آن ملان گے. ہور امید نہ کائی تے چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل فرید جناں دی کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھہندیاں نے. جتھے یار جدائی نے لائے ڈیرے ہتھیں لگیاں مہندیاں لیندیاں نے. ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد پیاریا رہندیاں نے. بارشاں میاں بندہ بھوگ لیندا جدوں سر انسان تے پیندیاں نے. پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اس دن سے میری ماں نے سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میاں گل تے اخیر دیے، گل تے اخیر دیے. میرا تے کچھ بھی نہیں گل ساری میرے پیر دی. سب سے پہلے تو میں حافظ عثمان قادری صاحب ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حکم نامہ بھجوایا اور میں حاضر ہوا. اور
اور کیونکہ یہاں پہ آستانہ کے مریدین ہیں تو کرما والا شریف کی خاص بات میں آپ کو اپنے جو زندگی کے میرے تجربے میں آئی، داتا صاحب کی نگری سے جب تعلیم حاصل کی 8 سال وہیں پہ رہے، تو ایک دفعہ ہم رات کو دادا صاحب سلام کر کے اور واپسی پہ تہجد کے وقت کرما والا شریف پہنچے تو بزرگ تہجد پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ، تو ہم اذان کا وقت ہو، مؤذن نے کنڈی کھولی تو میں نے کہا جی اذان پڑھ دوں، اور نے کہا تیری داڑھی دکھی تو نہیں اذان پڑھ سکتا۔ تو خیر بڑی ریکویسٹ کی، انہوں نے بتایا کہ بھائی قاری صداقت صاحب کا شاگرد ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ آتا ہوں، تو مہربانی کرو تھوڑی سی پیر طیب صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا انہوں بیلی نو پڑھن دیو۔ تو وہ جب میں نے اذان پڑھی تو میں وہ اب صف بنانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا وہ پیچھے ہو جائے بیلیا تیری داڑھی نکلی ہے، تو پھر پیچھے کر دیا تو وہ پھر پیچھے ہو گیا۔ اب وہ پیسا کہتا ہے جس بیلی نے اذان پڑھی سی انہوں کو جماعت بھی کرا گیا۔ تو میں حیران تھا اس بات پہ کہ لگتا ہے کہ ان کی وہ جو دادا صاحب اور ان کے وہ جو معاملات ہیں شاید یہ اللہ کے ولیوں کے اپنے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ میں بالکل مختصر انشاءاللہ تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فارغب إلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله خالقنا العلي العظيم. قصیدہ سے تشریف کا ایک شعر آپ سب بڑی محبت سے ایک شعر سماعت کیجئے. صرف اور صرف جو سبحان اللہ آپ نے بچا کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی وہ مجھے چاہیے. عثمان بھائی نے ساری سبحان اللہ لے لی آپ سے. یہ سب میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نیکیاں میرے حصے میں بھی آ جائیں گے. تو اس لیے بس ایک شعر قصیدہ بردہ شریف کا وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں حصول برکت کے لیے. میں اول تاخیر محفل سنتا رہا, بڑا ذوق بنتا رہا. اب عثمان بھائی کہیں گے کہ پتہ نہیں کہیں صاحب کو نعت پڑھنی آتی بھی ہے کہ نہیں, تو آپ کو سنانے کے لیے ایک شعر جو میں نے حضور کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا اور شرطوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جب شرطوں نے نہیں کچھ کہا تو نبی کے عاشق کیا کہیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ دیر ہو گئی, نہیں کہیں گے. چلیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہی امم. عثمان بھائی توجہ چاہوں گا. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. آخر تک سبحان اللہ آنی چاہیے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم. عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. حضرات گرامی قدر استقبال کیجیے آج کی ہماری اس خوبصورت روحانی وجدانی اکانی عزم کے مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود جلوہ فکر میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ ثناء اللہ نقشبندی طیبی اپنے ملفوظات مقدسہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں محترم اقبال بھائی, افضال بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی صاحب کا کہ میں نے صحت کی خرابی کی وجہ سے ان سے عرض کی کہ مجھے رخصت دے دیں, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اصرار کیا اور مجھے بہت ہی خوبصورت کلام عثمان بھائی نے جو سنایا ہے وہ سننے کو ملا اور میری بھی حاضری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری
قبول فرمائے اور اس محفل شریف کو جو اقبال بھائی نے سجائی ہے، بلکہ اب تو حاجی اقبال صاحب، تو ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو بھی رب کائنات قبول فرمائے۔ اور جو عثمان بھائی عقیدے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب محفل میلاد ہے تو پھر جو خوشی ہے وہ خوب زور و شور سے منانی چاہیے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ سورۃ قصص میں آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ دکھا دکھا کے خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، رب فرما رہا ہے۔ لیکن اسی قرآن کے اندر سورۃ یونس آیت 58 میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس رب کا فضل اور اس کی رحمت یعنی محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو فل یفرحوا، تمہیں چاہیے کہ خوب دکھا کے خوشی کرو، خوب دکھا کے، جیسے وہ فرما رہے تھے گج بج کے خوشی کرو۔ تو یہ میلاد پاک کی صورت میں جو خوشی ہے یہ انشاءاللہ مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور حضور قائد کرم حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے، تو ہم چونکہ جن کا کھاتے ہیں ان کا گانا چاہیے، تو ان کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے میں حضور گنجے کرم کی دو تین میں نے باتیں صرف بیان کرنی ہے۔ ایک تو صوفی اصغر علی اصغر صاحب کے اشعار پڑھے عثمان قادری صاحب نے، اور یا غالباً نقیب محفل نے پڑھے، نقیب محفل نے پڑھے، تو وہ صوفی اصغر علی اصغر صاحب کے حوالے سے، اور جو قاری صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے میری داڑھی شریف جو ہے وہ پوری نہیں ہے، پھر بھی مجھے اذان کے لیے اجازت مل گئی یا جماعت کے لیے۔ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں آپ پر، عثمان بھائی بھی بار بار عقیدے کی بات کر رہے تھے، ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہم لوگ عمل کی نفی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جی عمل جو ہے ضروری نہیں ہے یہ نہ کریں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہ ذہن میں لے کر نہ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، ہماری طرف سے ہے ہی نہیں۔ پورے قرآن کے اندر اگر آپ کو آیات جو شروع ہوتی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا پہلے، ایمان کی بات پہلے، وعملوا الصالحات یعنی نیک عمل بعد میں، پورے قرآن کی ترتیب یہی ہے۔ اگر قرآن شریف کے اندر کوئی ایک آیت دکھا دے کہ اس میں عاملوا الصالحات پہلے ہو یا ایھا الذین آمنوا بعد میں ہو، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ قرآن کی ترتیب ہے، نفی نہیں کرتے، صرف ہم کہتے ہیں اپنی ترتیب درست کر، عقیدہ پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور یہ جو داڑھی شریف کے حوالے سے قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرما دے کہ وہ ایک بالشت پر داڑھی شریف مکمل کر لیں، یہ میری ان کے لیے دعا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی صوفی اصغر علی اصغر کے حوالے سے، تو ان کے اشعار بھی بڑے پیارے ہیں، وہ پنجابی میں لکھتے تھے۔ شرف پور شریف میں عرس شریف چل رہا تھا، حضور گنجے کرم کو رب تعالیٰ نے کیا عطا کیا تھا اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پیر حضور کرما والے کی شان کیا ہے۔ شرف پور شریف میں محفل چل رہی تھی عرس شریف کی، اور میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے، حضور کرما والی سرکار حضور گنجے کرم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ یہی صوفی اصغر علی اصغر نوجوان تھا، داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے نقیب محفل سے کہا کہ جی میں نے نعت شریف پڑھی۔ نقیب محفل نے انہوں نے انکار کر دیا، اور میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بیٹھے تھے، آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی پوری داڑھی والا صرف ادھر پڑھتا ہے، تم نہیں پڑھ سکتے۔ وہ رونے لگ گیا، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا
تو آپ نے انگلی کے اشارے سے اس کو بلایا. صوفی اصغر علیہ السلام قریب آیا, آپ نے پوچھا بیلیا تیرا بڑا دل کرتا ہے نعت پڑھنے لوں؟ تو اس نے عرض کیا حضور میرا بڑا ہی دل کرتا ہے. آپ فرمانے لگے اچھا بیلیا نعت شریف تینوں ایتھے میں پڑھوا دینا, ایک وعدہ تو میرے نال کر. اس نے عرض کیا حضور آپ حکم فرمائیں, میرا بڑا دل کرتا ہے میں نے نعت شریف پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو وعدہ کرتا ہے تو داڑھی شریف رکھیں گا نعت تینوں میں پڑھا دوں. اس نے اسی وقت صوفی اصغر علیہ السلام صاحب نے اسی وقت وعدہ کر لیا حضور میں آج سے داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں, آپ مہربانی فرمائیں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نقیب محفل کو کہو کہ مجھے نعت شریف پڑھنے دے. اس نے جا کے عرض کیا تو اس نے پھر میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیج دیا. انہوں نے فرمایا نہیں تمہیں نعت شریف نہیں پڑھنے دے. تو اس نے کہا کہ مجھے حضور کرما والی سرکار نے بھیجا, وہی تشریف فرما تھا. اس نے عرض کیا کہ سرکار مجھے کرما والے حضور نے بھیجا ہے مجھے. تو میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں چہرہ کر کے حضور گنج کرم کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور فرمانے لگے شاہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر پوری داڑھی والا نعت شریف پڑھتا ہے؟ تو میرے آقا میرے مولا میرے مرشد حضور گنج کرم حضور کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے ثانی صاحب اینو نعت شریف پڑھ لین دیو, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اجازت لے لیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, آستانہ شرک شریف, آستانہ حضرت کرمالہ شریف. میرے حضور گنج کرم کی یہ شان تھی. آپ کبھی کبھار ایک دم آپ نے جوش میں آ کے فرمانا میاں صاحب سرکار نے اینا کرم کیتا ہے اپنا سوچ 24 گھنٹے لگے آ رہے ہیں. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے تو یہ حضور گنج کرم حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ کی مہربانی اور آپ کا کرم ہے. اور محفل کے حوالے سے یہ جو لنگر شریف پکانا, یہ محفل سجانا, اس بات میں کوئی شک نہیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت کے لائق ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح عثمان بھائی پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, لیکن جن کے ساتھ نسبت ہے اس نسبت اس غلامی پر بڑا بھروسہ یقین ہے, اعتماد ہے پوری طرح. اور یہ بات بہقی شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے انعام عطا کیا ہے کہ محبوب آپ کی امت میں ایسے ولی پیدا کروں گا کہ حشر کے دن حساب کتاب بعد میں ہوتے رہیں گے, میں ان کو اجازت دوں گا اپنے بیلیوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں. اب اسی حدیث پاک کے تناظر میں اسی کے پس منظر میں حضرت کرما والی سرکار حضور گنج کرم کی بات سنیں. آپ فرمایا کرتے تھے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے بیلیو میاں صاحب سرکار دے خلیفہ نے نا جڑے پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں والے, حضرت کیلیاں والے قیامت تو ایک دن پہلے جمعرات نو اپنے بیلیاں نو لین گے تے جنت وچ ٹر جان گے. حدیث پاک کا یہ جو ہے نا بیان ہے, حدیث پاک سے ہٹ کے حضور گنج کرم یا اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. آپ بالکل حدیث پاک کے مطابق فرما رہے ہیں. اللہ کے ولی کو اجازت ملی, رب نے اجازت دی, وہ اپنے بیلیوں کو لے کے جنت میں چلے گئے. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پھر گھنگ شریف والے میاں رحمت علی صاحب اپنے بیلیاں نو لین گے تے جنت وچ ٹر جان گے. اس تو بعد بیربل شریف والے اپنے بیلیاں نو لین گے جنت وچ ٹر جان گے. اور پھر حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے یوں سبحان اللہ پھر بیلیو سارے تو چھیکڑ دے اپنی واری آ جانی گے. اور بیلیو آپا کسے نو پچھے نہیں رہن دینا, یہ میرے حضور گنج کرم سرکار کرما والے رحمت اللہ علیہ کی شان ہے. اب
اگلی بات کہ یہ محفل سجائی بھائی اقبال صاحب پچھلے گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے محفل سجا رہے ہیں، میرا خیال ہے دہائی ہو گئی، 10واں سال ہے، تو آپ مجھے بھی یہ سعادت ہے کہ میری طبیعت کو کچھ ہو، مصروفیت ہو، یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے کھینچ کے بلاتے ہیں اور میری حاضری ہو جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ ان کا مجھ پہ احسان ہے، میرے محسن ہیں۔ اور یہ جو محفل سجائی انہوں نے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے آپ کرمو والا شریف انڈیا میں جو فیروز پور میں وہاں پہ تھا، تو وہاں قریب ہی ایک ڈوگر رہتا تھا، تو اتنا وہ ظالم تھا کہ وہ خود کہا کرتا تھا کہ جب میں مروں گا میری قبر سے آگ کی لاٹیں نکلیں گی۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ظالم ہوں، میں لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، میں برا ہوں، وہ خود کہا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ ڈوگر مر گیا، اس کا انتقال ماشاءاللہ قبلہ پیر ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے اس واقعے کے حوالے سے یہ تصدیق ہے، کیونکہ وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ واقعہ پرانے بلی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قریب چیچا وطنی میں 72 چک ہے، وہاں پہ اس کے بیٹے بھی رہتے ہیں۔ وہ ڈوگر جو تھا نا وہ مر گیا، تو اب لوگوں کی نفرت اتنی تھی، تو بندہ ظالم ہو، تنگ کرتا ہو تو لوگ نفرت کرتے ہیں، اللہ والے نفرت نہیں کرتے۔ لیکن رب تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ جو رب کو نہیں مانتا رب اس کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی واپس لے کے آزماتا ہے، وہ کبھی دکھ دے کے آزماتا ہے، کبھی سکھ دے کے آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے۔ اللہ والوں کو بھی رب تعالیٰ اپنی قدرت کی جو طاقتیں ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے تو اللہ کے بندے بھی نفرت نہیں کرتے، تو وہ ڈوگر جب مر گیا لوگ نفرت کرتے تھے، انہوں نے کہا نہ اس کو غسل دیں گے، نہ اس کو کفن دیں گے، نہ اس کو دفن کریں گے، پڑا رہنا۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا، آپ نے میرے بیلیوں سے فرمایا بیلیوں چلو بھی ڈوگر مر گیا ہوں، کفن بھی دینا ہوں، غسل بھی دینا ہوں، دفن بھی دینا۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ اپنے بیلیوں کو لے کر تشریف لے گئے، آپ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کی تدفین کی، اور آپ پھر فرمانے لگے بیلیوں ڈوگر دے جنازے چ فرشتے اینے آئے سن کے پیر رکھن دی جگہ نہیں۔ کیسی بات جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ظالم، برا، یہ اچھا نہیں ہے، لوگوں یہ جو بدگمانی ہے یہ بہت بری چیز ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اتنا بدکار، اتنا برا ہے، اور حضرت کرما والے کیا فرما رہے ہیں، اتنے فرشتے آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور پھر آپ فرمانے لگے، اب یہ محفل کے حوالے سے یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیلیوں تو پتہ وجہ کی وجہ ایسی کہ وہ ڈوگر ہر جمعے رات کو 11ویں شریف دا ختم شریف دعاندا سی تے کھانا غریب کو دے دیندا سی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ 11ویں شریف کا ختم شریف دلوانے والا اس ایک عمل کی وجہ سے بخشا بھی گیا، فرشتوں نے جنازے میں شرکت بھی کی، تو جو اللہ کے نبی اور محبوب علیہ السلام کی محفل سجاتا ہے اس پر کتنی مہربانیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بخشش کے حوالے سے یہ آخری میری بات ہے۔ جس طرح عثمان بھائی فرما رہے تھے محرم شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک پیغام بھی ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آج تک چلے محفل میلاد شریف ہو گئی، اب محرم میں جتنے بھی دن ہوں گے 20 سفر تک ہم ختم شریف کی محفلیں کریں گے۔ ختم شریف اہل بیت اتحاد بہت بڑی بات کی عثمان قادری صاحب نے کہ لوگ جو ہے وہ یزید کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو کیسے وہ بخشش کی امید رکھتے ہیں؟ سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ بچوں کے عقیدے کو بچانے کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ بزرگوں کے عقیدے کے مطابق رہے، تو اسی حوالے سے ایک بہت مشہور مصنف تھا میر منظور محمود، یہ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے،
تو وہ جو تھا نا بڑے سخت خیالات کا تھا، پیروں کے خلاف لکھا کرتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بھی تم حضرت کرما والے کے خلاف نہیں لکھتے. اس نے کہا میں اس پیر کے خلاف کیسے لکھوں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ لوگوں کو دینے والا پیر ہے. میں ان پیروں کے خلاف ہوں جو لوگوں سے کھینچتے ہیں، لیتے ہیں. تو جو دینے والے ہیں اس کے خلاف کیوں لکھوں؟ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا. اس کے حوالے سے واقعات اور بھی ہیں، بہرحال کیونکہ میں نے آخری یہ بات آپ کو بتانی ہے اور اس کی وجہ بھی ہے. اس نے وہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب محرم میں عرس شریف ہوتا ہے، بہشتی دروازہ کھلتا ہے، تو وہاں پہ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں دربار شریف کے احاطے میں زائرین موجود تھے، لوگ موجود تھے، میں وہیں پر حضور گنجے کرم حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے قریب تھوڑے فاصلے پر آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ لوگ جو ہے قطار باندھی ہوئی ہے، حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہوئے ایک دروازے سے گزر رہے ہیں، بہشتی دروازے سے ایک طرف سے گزر رہے ہیں تو دوسری طرف سے یہ جنتی ہوتے جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اس نے یہ بات سوچی تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں حضرت کرما والے سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ کیسے ایک دروازے سے گزر کے جنتی ہو رہے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ معاملات کو دیکھا نہ وہ چیزوں کو دیکھا، تو سارے گناہ بخشے گئے ان کے، جنتی کیسے ہو رہے ہیں؟ یہی سوچتے سوچتے وہ کہتا ہے میں نے حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ذرا قریب ہو کے یہ سوال کر دیا کہ حضور یہ کیسے ایک دروازے سے گزر کے یہ جنتی ہوئے جا رہے ہیں؟ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے حضور بابا صاحب کی گنبد کی طرف دیکھا، روزہ شریف کے لیے. تو وہ کہتا ہے آپ کی نظر کے پیچھے پیچھے میری بھی نظر گئی. تو کہتا ہے جب میں نے بھی دیکھا تو مجھے وہ ماحول جو تھا وہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اس جہان کا ہے ہی نہیں. مجھے یہ محسوس ہوا. تو کہتا ہے کہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈال کے تو آپ مجھے فرمانے لگے کہ بیلیا تم بات کر رہے ہو جو بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں وہ جنتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بیلیا ایس وقت بابا صاحب دے مزار شریف دے ایس احاطے جتنے لوگ موجود نے سارے جنتی تو تے صرف کہنا ہے کہ بھئی جڑے بہشتی دروازے لگ رہے. تو یہ جو جنت کا بخشش کا معاملہ ہے نا، یہ تو انشاءاللہ ہم جن کے غلام ہیں، جن کے ساتھ نسبت ہے، یہ ان کے سپرد ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نماز قائم کر کے اعمال کر کے تو میرا ساتھ دو. حضور نے یہ فرمایا. تو اس لیے ہمیں سنیوں کو بھی اعمال بھی کرنے چاہیے، یہ ضروری ہے. اور میں نے جو آپ کو ابھی واقعہ سنایا ہے، میں یہ ہر سال دیکھتا ہوں بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ اگر پاکستان میں ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہشتی دروازہ جب کھلے گا تو میں نے ضرور حاضری دینی. اور اگر آپ بیرون ملک بھی ہوں تو وہاں سے آپ فون کر کے باقاعدہ طور پر بیلیوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ بابا صاحب جب عرس شریف ہو تو بیلی وہاں پہ ضرور جانا، حاضری دینا. تو میرا خیال ہے کہ اب عرس شریف بھی قریب آ رہا ہے تو ضرور جو کوشش کر کے عرس شریف میں حاضری دیں، بہشتی دروازے سے گزریں تو آپ کے درگاہ شریف پر جانا ہی بڑی بات ہے. اور جو اب ختم شریف اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے وہ بھی ضرور ذکر اہل بیت ہمیں کرنا چاہیے، اہل سنت کو کرنا چاہیے، وہ بھی ضرور کریں گے. اور میں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اقبال صاحب کو آباد اور شاد رکھے. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو مہربانی فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کو آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں ختم شریف کی ذکر اہل بیت اطہار کی محفل ہوگی. میں غلام مصطفیٰ بھائی سے بھی عرض کر رہا تھا
تو ان کی وساطت سے میں عثمان قادری صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ 10 محرم کو حضرت کرما والا شریف تشریف لائیں، وہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہم انشاءاللہ مل کے کریں گے، آپ کو وہاں سنیں گے بھی، کیونکہ کم نعت خواہ ایسے ہیں کہ جو حضرت کرما والا شریف پڑھنے کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، تو اور پھر آواز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دی ہے، کلام بھی اچھا پڑھتے ہیں، تو میری دعوت ہے آپ وہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ اور سب بیویوں کو میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں عرس شریف ہوتا ہے حضور گنج کرم کا، ہم سب جاتے ہیں بھیا، جاتے ہیں نا عرس شریف، بسیں جاتی ہیں، میلاد پاک ہوتا ہے آپ جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر 10 محرم کو حاضری جو ہے نا، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، 10 محرم کو کم جاتے ہیں بینی، لیکن جو چیزہ بینی ہے وہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ایک عرض کروں گا، آپ ارادہ کیجئے اس مرتبہ 10 محرم کو حضور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حضور گنج کرم کے آستانے پہ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر حاضری دیں گے، وہاں پہ ذکر اہل بیت کریں گے، امام عالی مقام امام پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اقبال صاحب، بھائی افضال صاحب، بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، ان کو آباد و شاد یہ ہمارے بہت بڑے مجاہد اہل سنت ہیں، اور حق کوئی کے لیے، کیونکہ کئی علماء حضرات چھپ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، نہ بکتے ہیں نہ چھپتے ہیں، یہ مجاہد اہل سنت ہیں اس وقت۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں 19 اکتوبر، جگہ کون سی؟ بلیر چک میں، تو میاں معروف صاحب آپ کی زیر صدارت، تو یہ بھی آپ کوشش فرمائیں کہ ضرور شرکت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پرداداری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، سب مل کر پڑھیں، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، کام اٹھا پھر عرش بھی اور آسمان تھرا گیا، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کو سلام، پڑھ گئی جس سے محشر میں بادشاہ
جس سمت ابرے کرم چھا گیا ارے رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس سے بلایا گیا جن کو بیٹھے ستایا آیا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا یدی ایسی کتاب ریت پر جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا ارے جن کے بچوں کا پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ Oleh bayo weh. Orang weh no. Saya utuh terlalu mana. اللهم ربي بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى طهر قلوبنا من كل مسح يبعدنا عن مشاهداتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشوقنا لقائك يا ذا الجلال والإكرام نداریں غیر از تو فریاد رس تو یا سیارہ خطا بخش و بس نگہدار مارا زراح خطا در گزار و ثواب نما اے خاصہ رسول وقت دعا ہے امت پہ دریا کے عجب وقت پڑا ہے زمہجوری پر آمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم تو ابر رحمتی آمے کے گاہے کنی برحال لب خشکا نگاہے ہم آنبیا در پناہی تو مکھی میں در بارگاہی تو محل منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما چکرن یا ارحم الراحمین اے مولا کریم یہ جو محفل میلاد پاک محفل ذکر سجائی گئی ہے اہتمام کیا گیا ہے لنگر شریف کا انتظام کیا گیا مولا کریم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مولا کریم اس محفل پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مولا کریم اس محفل پاک کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مولا کریم اس محفل پاک کو اس کے ثواب کو ہم جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء اعظام خاص طور پر حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور گنج کرم حضرت کرما والے سرکار اور دیگر اولیاء اعظام کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم خاص طور پر اس ثواب میں ہم بھائی اقبال صاحب بھائی افضال اور بھائی غلام مصطفیٰ کے جو عزیز و اقارب جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
ان کو بھی شامل کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا کریم، جس نے بھی اس محفل میلاد شریف کے سجانے میں، انتظام کرنے میں حصہ لیا ہے، کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، مولا سب کی کوشش کو، سب کی اس محبت کو، عقیدت کو، عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، محفل پاک میں آنے والوں، سجانے والوں، انتظام کرنے والوں، واعظ و نصیحت کرنے والوں، نعت شریف پڑھنے والوں، سب کو ان کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اے مولا کریم، رزق کی فراوانی عطا کر دے، تکلیفیں دور کر دے، مولا کریم بیماریاں دور کر دے، مولا کریم تنگیاں دور فرما دے، مولا کریم اپنے پیاروں اور محبوبوں کے صدقے سے کرم فرما دے، مولا کریم اس گاؤں پر، اس علاقے پر، اس جگہ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ مولا کریم بھائی اقبال صاحب کے اہل خانہ گھر پر رحمتیں فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان پر کرم فرما دے۔ مولا کریم یہ جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ ان کو بدعقیدگی کے برے اثرات سے محفوظ فرما دے۔ مولا کریم جو نوجوان تنظیمی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما۔ مولا کریم یہ جو بیلی فدایان ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما، ان پر بھی کرم فرما۔ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مولا ان پر کرم فرما دے، ان پر بھی مہربانی فرما دے۔ مولا کریم جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، اپنے محبوبوں اور پیاروں کے وسیلے اور تصدق سے جو بھی دعائیں لے کر، تمنائیں لے کر، آرزوئیں لے کر، التجائیں لے کر مولا اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے پیاروں کے صدقے ان کی التجائیں، ان کی دعائیں قبول کر لے مولا، ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا۔ جو ابھی تک